اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں تم میری عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی آگے ریزن دیتا ہے کہ کیوں، وائی از اللہ worthy آف our worship، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے اپنی عبادت کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمان سے بارش برسائی جس کی وجہ سے زمین میں پھل پھول سبزیاں ہمارے زندہ رہنے کا انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ڈفرینس یا امبیلنس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانوروں اور انسانوں اور باقی حشرات اور ہر چیز کے رہنے کے لیے انتظام کر دیا ہے، پانی ہمیں عطا کر کے۔ پانی ہماری زندگی کا ایسنس ہے، ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم دو پرنسپل سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ از دا کریٹر، وہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی ہمیں نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ بس جب ہم ان سب چیزوں کو جان کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں تو ہم بہت گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا تو تم میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اب شرک خالی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی پوجا کرنا نہیں ہے، کسی اور بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں وابستہ کریں اور ہم ہر چیز کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ساری برائی میں which of the evil deeds، سب گناہوں میں سب سے برا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، زمین آسمان پہاڑ پھول پودے سورج چاند ستارے ہر چیز ہم اپنے آپ کے اوپر بھی جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم اس کے اندر ڈوب کر ٹوٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو جان کر، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد۔